ہزاروں دھوکی مائیں اور چیف جسٹس از قلم حامد میر صاحب۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی نے میڈیا کو بہت مصروف کر دیا ہے۔ دیگر صحافیوں کی طرح میں بھی اس لڑائی کی وجہ سے بہت مصروف ہوں، لیکن مدثر نارو کی ماں کو میری مصروفیت کا کوئی احساس نہیں۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی وائس میسج بھیج دیتی ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہے میرا بیٹا مدثر 5 سال سے لاپتہ ہے، بس اس رمضان میں اس سے مجھ سے ملوا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ خاموش رہے گا اور کسی کو کچھ نہیں بتائے گا کہ اسے کہاں رکھا گیا۔ اس دکھی ماں کا پیغام سن کر میں سوچتا ہوں کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے لے کر پنجاب تک ہزاروں مائیں اپنے لاپتہ بیٹوں کو تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ ان ماؤں کو نہ تو سپریم کورٹ انصاف دیتی ہے، نہ ہی پارلیمنٹ ان ماؤں کے جگر کے ٹکڑے واپس لانے کے لیے برق رفتاری سے کوئی قانون بناتی ہے۔ یہ مائیں مجھ جیسے صحافیوں کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ ان ماؤں کو احساس ہی نہیں کہ اگر میں ان کے بیٹوں کی بازیابی میں الجھ گیا تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی سے جڑے سنسنی خیز واقعات عوام تک پہنچا کر ان کے بلڈ پریشر میں اضافہ کون کرے گا۔ کل مجھے ایک معروف وکیل نے فون کیا اور پوچھا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں نے فوراً کہا جناب میں تو صرف آئین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے جھٹ سے کہا کہ ہم حرمت آئین پر ایک سیمینار کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں تقریر کے لیے وقت نکالیں گے؟ یہ سن کر میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ کچھ سال پہلے بھی ہم نے حرمت آئین کے نام پر ایک چیف جسٹس کا اندھا دھند ساتھ دیا تھا اور کئی ماہ تک پابندیوں کا شکار رہے۔ وکلاء اور میڈیا کی بھرپور حمایت کے باعث وہ چیف جسٹس پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ پاپولر ہو گیا، لیکن انجام یہ ہوا کہ موصوف نے انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کے بجائے پاپولر فیصلے کرنے شروع کر دیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی جماعت بنا کر صدارتی نظام کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں حرمت آئین کے نام پر کسی ایسے چیف جسٹس کی حمایت کے لیے تیار نہیں جو دوبارہ افتخار محمد چودھری بننا چاہتا ہے۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں نے بتایا کہ نہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں نہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر آپ بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے ہمارے ساتھی ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ویسی پھرتی کیوں نہیں دکھائی جیسے پھرتی وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دلوانے کے لیے دکھا رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے مدثر نارو کی ماں کو انصاف دلانے کے لیے پھرتی کیوں نہ دکھائی؟ حالانکہ اس ماں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا جلد ہی واپس آ جائے گا، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں آئین کے ان دفعات پر اچھل کود کر رہے ہیں جن دفعات کے ساتھ ان کے اپنے مفادات وابستہ ہے، جن دفعات کے ساتھ عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ ان دفعات پر عمل درآمد کے لیے ان دونوں اداروں میں بیٹھے شخصیات کا ضمیر نہیں جاگتا۔ زیادہ دور نہ جائیں، میری ہی مثال لیں۔ ہر سال جب 19 اپریل قریب آتا ہے تو عالمی میڈیا کے نمائندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 19 اپریل 2014 کو آپ پر کراچی میں قاتلانہ حملے کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ آئی یا نہیں؟ کمیشن کی تشکیل 9 سال باقی ہوئے تھے اور 9 سال سے میں بتا رہا ہوں کہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی۔ کسی چیف جسٹس نے آج تک یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کمیشن کی رپورٹ ہی جاری کر دے۔ میرا شہید ساتھی ارشد شریف اپنی زندگی میں بیرسٹر شعیب رزاق کے ذریعے اس کمیشن کی رپورٹ کے حصول کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتا رہا اور آخرکار وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لانا قومی مفاد میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ سامنے آ جاتی تو ارشد شریف کی جان نہ جاتی۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیشن کی رپورٹ اس لیے سامنے نہیں آئی کہ میں نے اس کمیشن کے سامنے ایک سابقہ ڈی جی ISI کو قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ کمیشن کی رپورٹ سامنے نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے وہ وجوہات ٹھوس شواہد کے ساتھ بیان کی تھی
جو مجھ پر قاتلانہ حملے کا محرک تھی، اور ان میں 3 وجوہات بڑی اہم تھی۔ پہلی یہ کہ مجھے کہا گیا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ اٹھانا بند کرو، بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر مت کرو، اور جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل پر اصرار نہ کرو۔ ان تینوں معاملات کا تعلق صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ عدلیہ سے بھی تھا۔ اگر اعلیٰ عدلیہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کھڑی ہو جاتی تو شاید مجھ جیسے کمزور صحافی کو گولیاں مار کر خاموش کرانے کی کوشش نہ کی جاتی۔ افسوس کہ عدلیہ نے کچھ عرصے تک اس معاملے پر توجہ دی اور پھر چھپ سادھ لی۔ پچھلے سال اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رکن قومی اسمبلی اختر مینگل کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جس میں اسد عمر، رضا ربانی، سینیٹر کمران مرتضیٰ، سینیٹر مشاہد حسین اور افراسیاب خٹک شامل تھے۔ اس کمیشن سے کہا گیا کہ پاکستان کے مختلف جامعات سے بلوچستان طلباء کی گمشدگی اور ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی وجوہات تلاش کی جائے۔ اس کمیشن نے فروری 2023 میں اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، لیکن اس دوران اطہر من اللہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ کیا اس رپورٹ کو منظر عام پر لانا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں؟ یہ رپورٹ دراصل پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اشتراک عمل کی ایک مثبت مثال ہے۔ مجھے بھی اس کمیشن میں بلایا گیا اور میرا بیان ریکارڈ کیا گیا، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ اس کمیشن کو 31 بلوچ طلباء کی فہرست دی گئی جو صرف اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے، اور کمیشن نے مزید 69 طلباء کو بھی نشاندہی کی جو پاکستان کے دیگر شہروں سے غائب کی گئے۔ کیا سپریم کورٹ کے لیے یہ معاملہ اہم نہیں ہے؟ گستاخی معاف، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آئین کے بالادستی کی نہیں بلکہ اپنی اپنی بالادستی کی لڑائی میں مصروف ہے۔ اگر انہیں واقعی آئین کی فکر ہوتی تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے سے اسلام آباد میں بلوچ طلباء غائب نہ ہو رہے ہوتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن کرانا ہے۔ میں بھی 90 دن میں الیکشن کا حامی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صرف سیاسی معاملات میں پھرتی کیوں دکھاتے ہیں؟ مدثر نارو اور اس جیسے ہزاروں لاپتہ پاکستانیوں کی ماؤں کو انصاف دلانا ان کی ترجیح میں کیوں شامل نہیں؟ امید کرتا ہوں آپ کو کالم پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔